بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج موضوع ہے توحید کا بیان۔ توحید یہ وحدانیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وحد یوحد توحیدا، وحد یوحد توحیدا، یعنی ایک اللہ رب العالمین کو ایک گرداننا، اس کو یکتا روزگار ماننا۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنے صفات میں، اپنے ناموں میں، اپنے رب ہونے میں اور اپنی عبادت میں، یہ توحید ہے۔ اور توحید کی فضیلت یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندوں کو لپک کے پکڑ لیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس نے دنیا میں کیا کیا ہے، ہماری وحدانیت پر زندگی گزاری ہے، ہماری عبادت کرتا رہا ہے، ہم سے مصیبتوں میں پناہ مانگتا رہا ہے، ہم سے دعائیں مانگتا رہا، ہم سے لو لگایا ہوا ہے، ہم سے محبت کیا ہے، ہم پر بھروسہ کیا ہے، ہم پر توکل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں اس بندے کو کیا کرے، اپنا بنا لیں، اپنے پاس بلا لیں، اللہ تعالیٰ عرش الہی کے سائے میں رکھیں۔ یہ توحید ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، وہ خوش نصیب بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا جس دن دنیا میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ خوش نصیب جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف اور محبت سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہوں، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں اللہ تعالیٰ کے خوف اور محبت کے امتزاج میں۔ یہ توحید ہے۔ لہذا جو بندہ اللہ رب العالمین سے دل لگایا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، اللہ کے کلام کو پڑھتا ہوا ہوگا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جائے گا، محبوب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس دنیا کو بسانی ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو معلوم کر کے۔ لہٰذا یہ توحید کی اصل بتائی میں نے آپ کو، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے۔ زمین اور آسمان کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پانی کون برساتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہوائیں کون چلاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ روزی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ کس نے عطا فرمائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اولاد کس نے عطا فرمائی؟ اللہ رب العالمین۔ ہمیں ابھی زندہ کون رکھے ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ پانی زمین میں چلا جائے تو یہ میٹھا پانی تمہیں کون پلائے گا؟ میٹھا پانی کہاں سے لے کر کے آؤ گے؟ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو رب کا اتنی بڑی نوازش ہمارے اوپر ہے، رب کا اتنا بڑا فضل ہمارے اوپر ہے، رب کا اتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہم ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالی ہم سے ہماری سانس کو روک دے تو ہم مر جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ ایک لمحہ کے لیے اللہ تعالی ہمارے دل کو روک دے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العالمین اپنا سائے شفقت اٹھا دیں، اپنا دست شفقت اٹھا دیں انسان سے، اپنی رحمت کو روک دیں اللہ تعالیٰ، تو ہم اسی وقت مر جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ وفات پا جائیں گے۔ تو انسان اگر اس بات کو سوچ لے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں جی سکتے، ہم نہیں، ہمارے ماں باپ نہیں، ہماری بیوی بیٹا بیٹی نہیں، تو انسان پھر اللہ کی طرف آ جائے، جھک کر کے آئے۔ لہٰذا اتنی بات سمجھ لینے کے بعد توحید کی 3 قسمیں بتائی علماء کرام نے، اور بار بار یہ بتائی جا رہی ہے کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ اس کو زبانی یاد کرنا ہے اور ہمیشہ اپنے خانہ خیال میں اسے رکھنا ہے اور زبان پر اسے دہراتے رہنا ہے، بولتے رہنا ہے، سوچتے رہنا ہے، فکر کرتے رہنا ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو، آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو کس طرح ہم توحید کا جام پلا دیں۔ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اہل توحید کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اہل توحید خامخواہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں یہ مٹا دے گا، ہمیں وہ مار دے گا، ہمیں وہ ختم کر دے گا۔ یہ ان کا وہم ہے، شیطان ان کو ڈراتا ہے۔ رب ذوالجلال جب ہمارے ساتھ ہے تو کیا ہمیں کوئی مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا۔ لا تہنوا ولا تحزنوا
وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا کہ تم غم اور فکر نہ کرو، تم اگر مومن ہو تو تم ہی غالب رہنے والے ہو. اگر اہل توحید ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مٹا نہیں سکتی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج بھی ہو جو براہیم سے ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. ایمان اگر ہمارے اندر ہو، اگر ابراہیم علیہ السلام نے توحید بلند کیا اس روئے زمین پر، تو نمرود نے کیا کیا؟ آگ جلایا، بہت زیادہ آگ، تھوڑی آگ نہیں، بہت زیادہ، یہاں تک کہ پھینکا گیا ان کو آگ پر. وہاں جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے آگ میں کوئی تشریف لے نہیں جاتا، لیکن وہ تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو ہمارے لیے گل و گلزار بنا دے. نمرود کی آگ کا کام جلانا، انسان کو جلائے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا جس کا کام جلانا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا خون جم جائے، آگ میں مر جائے. وہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، آرام والی. جیسے آپ آئس پہ آج کل لوگ دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں نہیں، پہاڑ پہ، برفیلے پہاڑ پہ جاتے ہیں، ویسے ہی برفیلی پہاڑ بن گئی. وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا میں نے آگ سے کہا ہے آگ تو سلامتی والی ٹھنڈی والی آگ بن جا. ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں مزہ لینے لگے. تو دوستو آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا تو اللہ کے فضل کرم کی رحمتیں برسیں گی، مسلمانوں میں خوف اور ہراس کم ہو جائے گا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. توحید کی ضد اور اپوزٹ کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کافی نہیں ہے. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، اور ایمان کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے بلکہ شرک کا انکار بھی ضروری ہے. اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کی تو ان کے لیے امن و امان ہے، ہر طرح کا امن ہے، سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، جان مال کی حفاظت ہے. فوڈ سیکیورٹی بھی نئے دور میں آیا ہے کہ کھانے کی فراہمی، یعنی انسان کھانا ملے اسے بھوک سے مر نہ جائے، پانی سے ملے اسے مر نہ جائے. صرف سیکیورٹی سے امن و امانی نہیں ہے. الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت کا مطالبہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ جس نے بھوک کے بعد ہمیں کیا کیا؟ کھانا کھلایا. ابھی دیکھیے جہاں جنگ زدہ ممالک ہیں وہاں کھانا نہیں مل رہا ہے، وہاں سے لوگ موبائل سے لائیو بھیج رہے ہیں. کھانے بھی ختم ہو گئے ہیں، کھانے نہیں ہمارے پاس. پانی بھی ختم ہو گیا پانی پینے کے لیے. اندازہ لگائیے کہ یہ پانی اور کھانا ختم ہو جائے تو انسان کیا مر نہیں جائے گا؟ یقیناً مر جائے گا. لیکن انسان کھانے پینے والا کیا سوچتا ہے کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی؟ فکر نہیں کرتا، غور نہیں کرتا، فکر نہیں انسان کے اندر، سوچ نہیں ہے، سوچ بدلی نہیں انسان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوچ بدلو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. فری میں عبادت نہیں کرتے. تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور امن و امان دیا ہوا ہے آپ کو. ابھی ہم آپ کتنے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہے نہیں؟ ہماری سیکیورٹی کا پورا فل انتظام ہے. فوج لگی ہوئی ہے اس ملک کی حفاظت پر، اس علاقے کی حفاظت پر. پولیس لگی ہوئی ہے، لگی نہیں لگی ہوئی؟ سیکیورٹی کے تمام اہلکار لگے ہیں. ٹریفک پولیس ہے، اس کے بعد جنرل پولیس ہے، اس کے اوپر فوج کی ضرورت ہے، فوج آتی ہے. بہت سارے سیٹلائٹ لگے ہوئے ہیں، کیا کیا لگے ہوئے ہیں. یہ ہماری بھی حفاظت ہو رہی ہے. کیا ہم ان کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اللہ رب العالمین کی توحید ہمیں فری میں نہیں کرنی. کچھ لوگ جو شرک کو سمجھتے ہی نہیں ہے، شرک کوئی بلا بھی ہے، شرک کے بارے میں کوئی فکر نہیں مسلمان کو کہ اگر ہم سے شرک ہو گیا تو ہم ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے. کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے. توحید کی تینوں قسم کو سمجھنا ہمارے لیے میرے بھائی بہت ضروری ہے. نمبر 1 توحید ربوبیت، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. ہماری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں. یہ توحید ربوبیت ہے. جیسے پورے زمین اور آسمان میں جتنے بھی چوپائے اور جانور اور جاندار ہیں، بلکہ حشرات، کیڑے مکوڑے ہیں،
ان کو بھی کھانا کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. مچھلیاں پانی میں ہیں، پانی میں اللہ تعالیٰ غذا فراہم کرتے ہیں. بلوں میں کیا ہے؟ بل میں رہنے والے جانور ہیں، رینگنے والے جانور ہیں، ہے نہیں، اڑنے والی چڑیا پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان جاندار ہے، ہاتھیاں ہیں، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑے ہیں، پتنگے ہیں، مکھیاں ہیں، مچھر ہیں. خدا را بتائیے ان سب کو کھانا کون دیتا ہے؟ تو اللہ کا احسان نہیں؟ بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم روزانہ کے اعتبار سے چکن اور مٹن کھاتے ہیں، ان کو کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کون دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین. لہٰذا مسلمانوں کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک کر کے بیان فرمایا، ایک ایک جانور کا نام لے کر بیان فرمایا. لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم وقت نہیں لگاتے دین سیکھنے میں. کیا نہیں لگاتے؟ وقت، محنت، جان، مال، پیسہ، دولت نہیں لگاتے. نتیجے کے طور پر یہ مصیبت ہم پر آ کھڑی ہوئی ہے کہ ہمارا دل اللہ کے ذکر کی طرف راغب نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ یعنی آمادہ نہیں ہوتا. اللہ کا تعالیٰ کا نام لیتے ہی انسان کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کو سکون ملنا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہاں کیوں نہیں، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے. دل کو کیا ملتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جائے تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. آج رب کے نام سے مسلمان بھاگنا چاہتے ہیں. انہیں بلائیے کہ بیان ہو رہا ہے، دین کا درس ہو رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا کلام پیش کیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حافظ صاحب سکھاتے ہیں قرآن ہر عشاء کی نماز کے بعد، تو لوگ نظریں چرا کے بھاگتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ بلانے والا اگر آ گیا ہے نہیں، تبلیغ میں گشت کرنے والا آ گیا، ہمیں کچھ نشاندہی کرنے والا آ گیا، تو پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ نہ ملاقات ہوگی اور نہ یہ دین کے لیے ہمیں کیا کریں گے. کیوں؟ اللہ کے نام سے وحشت ہوتی ہے. انسان سمجھ لے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اگر دنیا کے کسی شخص سے رشتے نہ ہو، آپ کے بیوی، بیٹا، ماں اور باپ سے، تو افسوس کی بات نہیں، لیکن رب سے رشتہ کمزور ہو گیا تو انسان بد نصیب ہے. انسان کیا ہے؟ یہ ساری دنیا اور آسمان زمین بنائے اوپر والے نے کہ انسان رب سے تعلقات رکھے، اور رب سے تعلقات کے لیے ہم ماں باپ سے تعلقات رکھتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ سے وفاداری کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیجا کرو. تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں وہ رب کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم بیٹا بیٹی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں ان کو، روٹی کپڑا اور مکان کا، تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ بھی حکم کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، حکمرانوں کے ساتھ حسن سلوک، رعایا کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب اللہ کا حکم ہے. تو گویا کہ پوری زندگی کا ماحصل انسان کا کیا ہے؟ توحید ہے. توحید ہے یہ میرے بھائی. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جو شرک نہیں کرے گا وہ امن پا جائے گا، وہ ہدایت پائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ براہ راست ساتویں آسمان سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو مسلمانوں کے پاس یہ تو انفارمیشن ہے ہی نہیں کہ جی توحید کیا ہے. پوچھیں اگر کسی بھائی سے کہ توحید کیا ہے تو وہ جی ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں، جیسے لگتا ہو کہ بہت سیدھے سادے ہیں. یہ سادگی نہیں ہے، یہ خاموشی کیا ہے؟ السلام علیکم یہ لاؤبالی پن ہے، یہ سستی اور کاہلی ہے. آپ ڈیوٹی سے کیوں نہیں سستی کر لیتے؟ آپ کیوں نہیں صبح میں سوئے رہتے، نہیں جاتے ڈیوٹی؟ آپ کو پتا ہے کہ ڈیوٹی نہیں جائیں گے تو سیلری نہیں آئے گی، ٹائم شیٹ نہیں بنے گی تو پیسے نہیں ملنے والے.
لیکن اللہ کی ڈیوٹی کے لیے کیا دائیں بائیں جھانکتے ہیں، کریں نہیں کریں، ثواب ملے گا نہیں ملے گا. کیوں بھائی؟ ثواب ملنا ہی ملنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو لکھ کر رکھتے ہیں اور گن کر رکھتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادی انما ہی هذه اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایہا. اے میرے بندو، یہ تمہارے جو اعمال ہیں میں اس کو گن کر رکھتا ہوں، ہر عمل کو. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. ایک ذرہ برابر بھی ہم نے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں حاضر کر کے دے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہم نے 1 روپیہ صدقہ کیا، 1 روپیہ خیرات کیا، 1 گھونٹ کسی کو پانی پلا دیا، اس کا بھی ثواب ملے گا میرے بھائی. چڑیا کو پانی پلایا اس کا ثواب ملے گا، کتے اور بلی کو پانی پلائے تو اس کا ثواب ملے گا میرے بھائی. اسلام کتنا عظیم مذہب ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. کیا لے گا؟ آنکھوں سے دیکھ لے گا. یرا اسی کو کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا. حاضر کر دے گا اللہ تعالیٰ، سارے عمل کو لائے گا. ثم اوفیکم ایہا. پھر ہم اس کا ثواب بھی دیں گے ہر عمل کا. اور عمل کا ثواب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. ہر عمل کا ثواب جنت ہے. پانی پلانے کا ثواب جنت ہے، کھانا کھلانے کا ثواب جنت ہے، روزہ رکھنے کا ثواب جنت ہے، نماز پڑھنے کا ثواب جنت ہے. مسلمان جانتا ہے لیکن جنت پر ایمان کامل نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے. کب حقیقی ایمان ہوگا؟ جب آدمی جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. جنت متقیوں کے لیے قریب لائی جائے گی. کہاں لائی جائے گی؟ قریب. اور اسی طرح جہنم بھی قریب لائی جائے گی بدکاروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے. پھر یقین کر لے گا آدمی. کیا کر لے گا؟ پھر یقین کر لے گا انسان. اس وقت یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلے میں بات بیان فرمائی کہ جب تم جہنم کو دیکھ لو گے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. جب تم جہنم کو دیکھ لو گے تو علم یقین ہو جائے گا تمہیں کہ جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم جلانے والی ہے. لیکن چونکہ ابھی ہم جہنم نہیں دیکھتے اس لیے ہمیں یقین نہیں ہوتا. علماء کرام ان کا بس چلے تو اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دے دیں، چیخ چیخ کر بیان کرتے ہیں ممبر سے، محراب سے. اب تو موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہے نہیں، یوٹیوب میں اور بیانات میں اور درسوں میں اور تقریروں میں اور بیانوں میں اور جلسہ میں اور جلوس میں نہ جانے کس کس فن اور حرفت کے ساتھ آپ کو اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں. لیکن ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو کیا ہم جہنم جب دیکھ لیں گے تو پھر ہمیں لوٹنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. انسان کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے لوٹنے کا موقع دیجیے، میں لوٹنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی رہیں، تمہارا یقین نہیں ہوا کیونکہ جہنم نہیں دیکھے تم نے، کیونکہ جنت تم نے نہیں دیکھا. جنت بھی قریب لائی جائے گی دوستو، جہنم بھی قریب لائی جائے گی. اس کے بعد کوئی ریٹرن نہیں ہوگا ہمارا، ہم لوٹ نہیں آ سکتے دنیا میں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہنے کی بات ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرو، صرف پیسہ ہی نہیں، جان، مال، اولاد، وقت، منصب، پوسٹ، امکانیات، قدرت، طاقت، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں لگاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیسہ نہیں ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے کہا خرچ کرو. کہاں سے خرچ کرے؟ جان لگائیے. جان ہے، فن ہے، حرفت ہے. کسی آدمی کو ڈرائیوری آتی ہے، آپ دوسرے جگہوں سے لوگوں کو بلا کے لائیے. بیان ہوتا ہے آج کے دن فلاں جگہ، فلاں مکان میں، فلاں مسجد میں، فلاں پوائنٹ پہ، ہے نہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل سے آپ ویڈیو ریکارڈ کیجئے، لوگوں کو میسج بھیجیے. یہ بھی ایک خرچ کرنا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے.
میرے بھائی اسی پر قیاس کر لیجئے کہ انسان کے پاس کوئی زمین خالی ہے، پلاٹ خالی ہے، اور وہاں وہ برابر کر کے وہاں کچھ شیڈ کر کے شامیانہ ڈال کر کچھ کارپیٹ لگا کر کے بچھا کر کے کچھ دن کا پروگرام ہو سکتا ہے. آپ کو کون منع کرتا ہے؟ جمہوری ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں، پروگرام کرتے رہیے. ساری دنیا پروگرام کر رہی ہے اپنی اپنی. ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہمیں کوئی روکتا ہے؟ کوئی نہیں روکتا. ایک طرف عورتوں کی مجلس پردہ کر کے بنا دیجئے جلسہ گاہ میں، ایک طرف مردوں کی بنا لیجئے. ماشاءاللہ ہر ہفتے تقریر کرائیے، لوگوں کو گائیڈ کیجئے. لیکن آج مسلمان شادیوں میں پیسے خرچ کر دیں گے، لیکن اللہ کے دین کو پھیلانے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں. اسی لیے مسلمان پر شامت آئی. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے، ذرے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، آسمان سے زمین تک کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، رب السماوات والارض وما بینہما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے زمین کا، آسمان کا، اور جو بھی دنیا زمین اور آسمان میں مخلوقات ہیں سب کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. پیٹرول، ڈالر، دولت، پیسہ، انسان، جانور، حیوان ہے نہیں، سورج، چاند، ستارے، مریخ، زحل، عقارب، سب کا مالک کون ہے؟ فاعبد ہو. جب سب کا مالک وہی ہے تو ایک مالک کی عبادت کرو. دو مالک نہیں ہیں دنیا میں، تین مالک نہیں ہیں دنیا میں. کتنا مالک ہیں؟ ایک مالک. بہت سیدھا سوال ہے، بہت سیدھا جواب ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. غیر مسلم بھی اپنی گاڑیوں کے پیچھے لکھتے ہیں سب کا مالک ایک ہے. لیکن افسوس تب ہوتا ہے کہ جب مسلمان اہل توحید جب اللہ کے بندوں سے اپنی حاجت مانگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نذرانے بندوں کی مانگتے ہیں، ہے نہیں، منتیں بندوں کی مانگتے ہیں، چادریں بندوں کے قبروں پہ چڑھاتے ہیں، پھول وہاں جا کر ڈالتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ یہ دے کے وہاں چڑھاتے ہیں، سجدہ وہاں کرتے ہیں، عرس وہاں لگاتے ہیں. خدا نہ بتائیے وہ کیا کرنے جاتے ہیں. یقیناً مرادیں مانگنے جاتے ہیں، اور کہتے بھی ہیں اپنی اپنی باتوں میں، ہے نہیں، اپنی اپنی زبان کو کہتے بھی ہیں. تو افسوس کا مقام تب ہوتا ہے کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا، کسی کو پیرانے پیر، کسی کو داتا، کسی کو غریب نواز، کسی کو کچھ. یہ سب اللہ رب العالمین کے کیا صفات ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حسین و جمیل نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگا کرو. دعا کہتے ہیں مانگنے کو. دعا کا کیا معنی ہے؟ مانگنا، طلب کرنا. ہم کو حاجت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی نہیں ہیں. فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صبر کی ضرورت ہے. قرآن ہمیں اسی قرآن کو عمر بھر پڑھنا ہے. پہلا پارہ پڑھ لیا آدمی تھک جاتا ہے، انسان ہے. دوسرا پڑھنا ہے، تیسرا پارہ، 30 پارے قرآن ہیں، 114 سورتیں ہیں، نماز 5 وقت پڑھنی ہے. صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ صبر کی ضرورت ہے، لیکن صبر نہیں کر پاتا انسان. دین کے بیان میں ہمیشہ لائف ٹائم حاضر ہونا ہے، عمر بھر دین میں حاضر ہونا ہے. لیکن انسان کیا تھک جاتا ہے. نہیں، پچھلے ہفتے تو شریک ہوئے تھے یار، اس ہفتے نہیں ہو پائیں گے، تھوڑا آرام بھی کرنا ہے، ڈیوٹی کر کے آئے ہیں. نہیں، صبر کرنا ہے. کیا کرنی؟ صبر کرنی. اپنا کمایا ہوا پیسہ اور اپنے محنت کی کمائی، گاڑی کمائی، جو اتنی محنت سے پیسے کماتے ہیں، اس پیسے میں سے غریبوں کو خرچ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غریبوں کو دینا ہے. پیسے کما کر کے اپنی محنت سے کمائے. 30 دن محنت کیے تو جا کے سیلری ملی آخری میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. روزی میں نے دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو. جو ہمارا دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ کرو. تمہاری اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. ہم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو کیا ہمارا اکاؤنٹ تھا بینک میں؟ بینک بیلنس تھا ہمارے اوپر؟ ہم کیا ڈاکٹر، انجینئر، پلمبر، الیکٹریشین، ڈرائیور، لیبر تھے اس وقت؟ نہیں تھے، کچھ نہیں ہمیں آتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں زمین بھی دیا، پلاٹ بھی دیا، فلیٹ بھی دیا، رقبے بھی دیے، رشتہ دار بھی دیا، اولاد بھی دیا، حسین و جمیل اور خوبصورت بیوی بھی دی، بیوی کو حسین و جمیل شوہر عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ہمارا دیا ہوا ہے. خرچ کرنے میں صرف روپیہ اور پیسہ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آج کتنا انسان کنجوس ہے، دین اور دعوت و تبلیغ کے نام پر 5 روپیہ نکالنے کو تیار نہیں، 5 روپیہ نہیں دینے کو تیار. کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ کیسے ان کو حفظ و امان حاصل ہوگی؟ نہیں ہونے والی. هل تعلم له سمیہ.
کیا اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی اللہ ہے؟ ایک نام ہے رب ذوالجلال کا جو آسمان میں ہے، جو مالک ارض و سماوات ہے، اس رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ کیا نام ہے؟ کسی اور کا نام اللہ ہے؟ نہیں، اللہ ہے۔ مصر کا کوئی بادشاہ ہے مثلا، اس کا نام اللہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ یمن کا بادشاہ ہے کوئی، وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کا بادشاہ ہے کوئی، اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، لیکن ظلم کیا اس انسانوں نے، اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن میں بہت مقامات پر اللہ نے کہا اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کس نے بنایا؟ انسانوں نے بنایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام کس نے دیا؟ انسانوں نے دیا، یہودیوں نے دیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام مسلمانوں نے دیا جو نبی کی امتی ہیں۔ گستاخ رسولوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا مقام دیا۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال دیکھیے، یعنی ہم بدحال ہو گئے ہیں، مصیبت میں پڑے ہیں۔ واسمع قالنا، اور ہماری دعاؤں کو سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اب نعمتوں میں ہیں، جنتوں میں ہمارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے سنتا رہے گا۔ بندے آتے اور جاتے ہیں، 1,00,000 سے زیادہ رسول آئے۔ وما كنت بدعا من الرسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہل رسول نہیں آئے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ کتنے رسول ہیں؟ اور آپ سے پہلے بھی رسول تشریف لا چکے ہیں۔ تو میرے بھائی، اتنی ساری آیتیں قرآن میں، اگر جن کو عربی زبان آتی ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انسان کا دل پسیجتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پسیجتا ہے، یعنی محسوس ہوتا ہے کہ رب ہے اور بندہ ہے۔ خدا بندے سے جدا ہے، بندہ رب نہیں ہو سکتا اور رب بندے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اسلام کے اصول ہیں، یہ تو اسلام کا پرنسپل ہے، یہ تو اسلام کا فرق ہے، یہ تو اسلام کا امتیاز ہے کہ جب ہم کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دیتے ہیں۔ کس پر دیتے ہیں؟ ڈنکے کی چوٹ پر دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ اکیلے ہی حق ہے، وان ما يدعون من دونه الباطل، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن شخصیات کی، افراد کی، چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے، عبادت کرنا باطل ہے۔ عبادت جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام باطل ہے یا عبادت کرنے والا کا عمل باطل ہے؟ عبادت کرنے کا عمل باطل ہے۔ سجدہ صرف کس کو کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ اتوار کو جا کے چرچ میں کیا کرتے ہیں؟ پرے کرتے ہیں، یعنی دعا مانگتے ہیں۔ کس سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے، الگ الگ زبانوں میں۔ عرب کرسچن عربی میں مانگتے ہیں، فرانسیسی کرسچن فرینچ میں مانگتے ہیں، ہندی کرسچن ہندی میں مانگتے ہیں، کیرلا والے کرسچن۔ یہی عمل عیسائیوں کا کون کرتے ہیں؟ مسلمان۔ یہ بھی ہر شہر میں اپنا فیوریٹ ولی بنایا ہوا ہے، ہر شہر میں ولی ہے، ہر شہر میں ولی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں قاہرہ میں، اپنے ملک کا نام نہیں لیتے، لوگ بھڑک جاتے ہیں ہمارے اوپر، ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم دعوت کے میدان میں ہمیں بھی حکمت آتی ہے۔ یہ فن و حرفت نہیں ہے، صرف یہ حکمت ہے دعوت میں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ حکمت ہے۔ ہم کہتے ہیں قاہرہ میں، قاہرہ کا فیوریٹ ولی ہے احمد بدوی، ہے نہیں؟ اگر ہمارے ملک کے لوگوں سے کہا جائے کہ تم بدوی سے مانگو تو کہے کہ نہیں بھائی، یہ تو مصریوں کا ولی ہے، ہمارا نہیں۔ یہ کیا نہیں ہے؟ اسی طرح خرطوم، یہ سوڈان کی راجدھانی ہے مثلا، بصرہ ہے، کوفہ ہے، تو الگ الگ شہر کے کیا بنائے ہوئے انہوں نے؟ فیوریٹ، خاص ولی بنائے ہوئے، پسندیدہ۔ فیوریٹ کہتے ہیں پسندیدہ کو، تاکہ جن کو انگلش نہیں آتی سمجھ میں آ جائے۔ پسندیدہ ولی بنائے، یہ باطل ہے، شرک ہے۔ یہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ شرک۔ اللہ تعالیٰ کو سائڈ کر کے ان بندوں سے مانگتے ہیں جن بندوں کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، خود ولی بنایا، خود رسول بنائے، خود پیغمبر بنائے۔ جیسے عیسائی مشرک اور گمراہ ہو گئے، ویسے مسلمان شرک اور گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم توحید پر چلے ہیں۔ کون سی توحید بھائی؟ مانگنا تو صرف اللہ سے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ،